ایک سال پہلے خان صاحب جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے اور آج جو ہے وہ اس شخص کو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کل جو گل کھلایا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے اوپر جو ہے بڑی تنقید شروع ہو گئی ہے۔ جمیمہ خان کچھ غصے میں ہیں، پاکستان سے آنے والی تمام ای میلز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی چھوڑ کر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ خاص طور پہ جو معاملہ ہے پنجاب حکومت کے حوالے سے جو بجلی کی قیمتوں کی کمی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی کچھ اہم خبریں ہیں۔ حماد اظہر صاحب کے استعفے کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں استعفوں کی جو بارش ہوئی تھی اس بارش کا رزلٹ کیا نکل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ہمارا شیر ارشد ندیم، ان کی ایک تقریب جو ہے وہ منعقد ہوئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات ہو چکی تھی اور جو گورنر سندھ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو چکی تھی، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات ہو چکی تھی، مریم نواز پہلے ہی ان کے گھر جا چکی تھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جی ایچ کیو میں یہ تقریب منعقد ہوئی جہاں پہ وہ موجود تھے ارشد ندیم، اور 1984 کی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی بھی اس تقریب کے اندر جو ہیں وہ شریک ہوئے، اور قومی کرکٹ ٹیم، اسٹریٹ فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں نے بھی جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے یہ جسچر اچھا لگا کہ دیگر سپورٹس مین بھی جو ہے وہ آ کے اس کی جو پرفارمنس ہے اور اس کی جو اچیومنٹ ہے اس کو سراہتے ہیں، تو دس از ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا، اور انفرادی مقابلہ اور اولمپک ریکارڈ بنانے پر بھی ارشد ندیم کی انہوں نے تعریف کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ جہانگیر خان، اصلاح الدین، شہباز سینئر، سہیل عباس، محمد آصف اور احسام الحق، یہ لوگ بھی جو ہے وہ تقریب میں موجود تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا، اس کا جناب بڑا اس کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ ایکچولی میری نظر میں یہ اعلان جو ہے وہ یا تو وزیر اعظم کا بنتا ہے یا پھر وہ وزیر اعلیٰ کا بنتا ہے، لیکن پھر بھی چلیں آپ نے نواز شریف سے کروا لیا۔ بائی دا وے، اس کے اوپر اب تنقید شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب باقی صوبوں کا کیا قصور ہے، اور اگر یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو آخر وہ جو باقی صوبوں کے عوام ہیں وہ بھی تو پاکستانی ہیں، ان کا بھی تو حق بنتا ہے کہ ان کے بجلی کے بل جو ہیں کم آئیں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف بلا شبہ میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام دوست احسن اقدام ہے۔ نواز شریف کی ہدایت پر قلمدان سنبھالتے ہی حکومت نے عوامی ریلیف کو اولین ترجیح رکھا ہے۔ ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کی تعریف کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ بھتیجی نے جو کام کرنا تھا، جو اناؤنس کرنا تھا، وہ بھائی نے اناؤنس کر دیا، تو ایک بھائی جو ہے دوسرے بھائی کی تعریف کر رہا ہے۔ اچھا جی، لیکن عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں جمیمہ خان، وہ کچھ زیادہ تعریف نہیں کر رہی، کچھ غصے میں ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ٹو فرینڈز ان پاکستان legitimately trying to contact me, I have had to block all emails from Pakistan thanks to a cyber harassment operation, no doubt instigated by PTI's desperate opponents. Obviously, as Twitter X is now banned in Pakistan by said desperate opponents, only those with VPNs will see this. Pakistani politics, the gift that keeps on giving even after leaving the country 20 years ago. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے پاکستان سے آنے والی تمام ای میلز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ جو ہے وہ میسیجز وغیرہ بھیجتے ہیں اور میں اس وجہ سے مزید ان ای میلز کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے پاکستان سے آنے والی ای میلز کو میں نے بلاک کر دیا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جمیمہ کا اب کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، صرف اور صرف ایک تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی وہ ماں ہیں اور ان کی وہ پرورش کر رہی ہیں، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی، بلکہ وہ بچے بھی اب بڑے ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس قسم کی ہیٹ میل جو ہے وہ ان کو بھیجی جاتی ہے جمیمہ کو، تو یہ قابل افسوس بات ہے۔ لیکن جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ بانی چیئرمین سے جڑی ایک سابقہ خاتون، مطلب سابقہ اہلیہ سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں، تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے کل جو گل کھلایا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے اوپر جو ہے بڑی تنقید شروع ہو گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انرجی، اس کا اجلاس تھا، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اقبال افریدی صاحب آئے ہوئے تھے۔
تو وہاں پہ کہ الیکٹرک کی جانب سے جو ہے وہ ان کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا بریفنگ دینے کے لیے. تو اس کے الیکٹرک کے وہ جو وفد کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون بھی شامل تھی. انہوں نے خیر وہ بریفنگ وغیرہ دی, اس کے بعد وہ خاتون چلی گئیں. تو یہ جو اقبال آفریدی صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی دسو کیا کہنا ہے آپ نے. انہوں نے کہا جی یہ جو خاتون آئی ہیں ان کا ڈریس بڑا قابل اعتراض تھا, تو یہ جو ڈریس ہے نا اس کے اوپر ایس او پی بنایا جانا چاہیے. اچھا وہاں پہ لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ کہاں سے بیچ میں بات آ گئی, مطلب یہ ڈریس کا کہاں سے تعلق, ہم انرجی کے اوپر بات کر رہے ہیں, انرجی سیکٹر پہ بات کر رہے ہیں, کہ الیکٹرک پہ بات کر رہے ہیں, یہ کدھر لے گئے بات کو. تو انہوں نے اقبال آفریدی صاحب نے بعد میں جو ہے انہوں نے کہا کہ جی اگر ایک مہذب معاشرے میں اس طرح کے لوگ آئیں گے تو بچے کیا کہیں گے. یہاں ایک خاتون رکن اسمبلی بھی بیٹھی تھیں, آپ نے ان کا لباس بھی دیکھا. یہاں ایسے ڈراموں کے سین نہیں ہوتے جس سے معاشرہ دیکھتا ہے. یہ جو خاتون آئی تھیں اس سے سسٹم, معاشرہ یا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہے. میں کسی کے بارے میں بات تو نہیں کرتا لیکن لباس ٹھیک نہیں تھا. اقبال آفریدی صاحب آپ یقین کیجئے کہ اگر لباس کی اگر آپ نے بات کرنا شروع کی نا تو پھر بھائی یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے. یقین کیجئے آپ نا بول نہیں سکیں گے اگر میں نے یہاں پہ اس بات پہ بولنا شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کی جانب سے نا پاکستان تحریک انصاف, آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب 21 اکتوبر, مجھے آج بھی یہ واقعہ یاد ہے, 21 اکتوبر کو جو نواز شریف صاحب آئے تھے نا تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں وہ خواتین جو ڈانس وغیرہ یا یہ گانے جانے وغیرہ گاتی ہیں یا وہاں پہ جلسوں میں موجود ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی تھی اور کچھ ایسی ہی بات کی تھی جو آپ نے کی ہے. تو میں نے اس وقت بڑا میں نے کہا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب کے ان کا جو اسٹیچر ہے نا اس سے بڑی گری ہوئی بات تھی ہے کہ اس طرح کسی خاتون کے بارے میں بات کرنا. ٹھیک ہے, آپ معذرت کے ساتھ آپ مطلب اب مورل پولیسنگ بھی کریں گے آپ, یہ آپ کا کام ہے. یہ بھائی قائمہ کمیٹی برائے انرجی ہے, یہ وہ والی انرجی نہیں ہے جو آپ لگا رہے ہیں, یہ وہ انرجی ہے جو بجلی استعمال ہوتی ہے, یہ اس کے بارے میں قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا. آپ کی نگاہیں کدھر فوکس کر رہی تھی بھائی, آپ کا دھیان کدھر تھا, پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے بھائی, ہیں کدھر فوکس کیا ہوا آپ نے حضور, ادھر دھیان دیجئے, ادھر دھیان دیجئے, جو بات ہو رہی ہے ادھر دھیان دیجئے. اب وہ پھر آپ ہی کے لیڈر کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جناب مین آر ناٹ روبوٹس. تو آپ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ پھر اس کو پروف کرتے ہیں کہ واقعی مین آر ناٹ روبوٹس. ساڈے کو کنٹرول نہیں ہوتا نا پھر اے گل ہے. تو بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ ان کی جانب سے جو ہے نا اس قسم کی تنقید کی. بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کمیٹی میں دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میرا نہیں خیال کسی اور کو کوئی پرابلم تھا, آپ کو ہی بیچ میں سے یہ ایشو نظر آیا ہے کہ جناب وہ ایدے تو بھی ذرا گل کر لیے جناب. حیرانگی کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سینیٹر شرین امان صاحبہ نے جو ہے ایکچولی اس کے اوپر کافی اس بیان کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ اقبال آفریدی کو اپنے رویے پر معافی مانگنی چاہیے, یہ رویہ قابل مذمت اور ہراسانی کے زمرے میں آتا ہے. تحریک انصاف کو اپنے ایم این اے سے معافی منگوانی چاہیے, کسی کو خاتون کے لباس پر تبصرے کرنے کا حق نہیں. کیا معافی منگوائیں گے, کیا ہو گیا شریف صاحب آپ کو. وہ جو مستی خیل تھا, جو گھٹیا گفتگو اس نے کی تھی, اس نے آج تک آ کے کبھی پبلک کے سامنے معافی مانگی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے خواجہ آصف سے, تو یہ آئی تھی رپورٹ ہوئی تھی, پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, کہ جی میں نے خواجہ آصف سے جا کے میں نے معافی مانگ لی تھی. بھائی آپ نے جو پبلک سے معافی مانگنی ہے اس کا کیا؟ آپ کا وہ خطاب جو ہے وہ اس وقت لائیو سنا جا رہا تھا, آپ نے ادھر آ کے پاکستان کے عوام سے معافی مانگی کہ معذرت میری ایک گھٹیا حرکت جو ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھی ہے. اور آپ کے یہ اتنے گندے گھٹیا قسم کے یہ لونڈے لپاڑے ہیں جو اس فضول قسم کے فیل کو بھی جو ہے نا وہ جسٹیفائی کر رہے تھے. یہ بڑا کمال کیا مستی خیل نے, بہت کمال کیا. تو اس نے آج تک اگر معافی نہیں مانگی, یہ معافی مانگے گا آپ کے خیال میں؟ اس کے علاوہ وزیر اطلاع تعالیٰ تارن نے بھی جو ہے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا خواتین کو ہراساں کرنا کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. تحریک انصاف خواتین کے لیے تحریک نا انصاف بن چکی ہے. تحریک انصاف اقبال آفریدی کے خلاف ایکشن لے. پہلے ہمارے معاشرے میں خواتین کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تحریک انصاف کی فسطائیت ہے جو کھل کر باہر آ رہی ہے. انصاف کا تقاضا ہے کہ اس حملے پر اقبال آفریدی کی پارٹی رکنیت معطل ہونی چاہیے. کچھ نہیں ہونا, تجھ بے فکر ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, ابھی آپ وہاں تک نہیں پہنچے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ بشرا بی بی کو پولیس نے 9 مئی مقدمات میں جناب قصوروار قرار دے دیا ہے. پولیس نے 12 مقدمات میں بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کے لیے درخواست دی, جس پر انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس درخواست پر بشرا بی بی کو 17 اگست کو طلب کر لیا. عدالت نے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم کو بشرا بی بی کو ہفتہ صبح 8 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا. جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے عدالت کل فیصلہ کرے گی. پولیس کے مطابق بشرا بی بی سے سانحہ 9 مئی کیسوں میں ابتدائی تفتیش مکمل کر لی گئی ہے, جس میں وہ قصوروار پائی گئی. 12 تھانوں کی پولیس کی درخواستوں کی سماعت عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کو مری روڈ ٹیکسلا
ہزرو اٹک میں بھی گراؤ جراؤ توڑ پھوڑ کیسوں میں جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے. وہی مطلب وہ ہمارے ہاں وہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ ایک مسئلہ ہو تو ہر جگہ ہی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ وہ سیم قسم کے کیسز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ صحافی ہیں وقار ستی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پی ٹی آئی چھوڑ کر سیاست سے کنارہ کچی اختیار کر لی ہے. اطلاعات ہیں کہ وہ عنقریب علاج کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں. اچھا، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ بالکل ان ایکٹیو ہوئے ہیں، بالکل کوئی بیانات نہیں دے رہے، بالکل عملی سیاست اپنے آپ کو جو ہے فی الحال انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سی جو ہے وہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس ٹویٹ کے جواب میں مونس الہی صاحب نے ایک طنزیہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے فائر وال کے قریب بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور اس سے آپ کا دماغی توازن ہل گیا ہے. تو ان کے جو صاحبزادے ہیں پرویز الہی صاحب کے، وہ ایک قسم کا اس خبر کو ڈینائی کر رہے تھے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط خبر ہے. اس کے علاوہ جناب شکیل خان، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر، جو اب وزیر نہیں رہے خیبر پختونخوا سے، ان کے استعفے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے مزید 3 وزراء پر گڈ گورننس کمیٹی کی تلوار جو ہے وہ لٹک گئی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ تعلیم، خوراک اور صحت کے محکموں کے خلاف گڈ گورننس کمیٹی کو شکایات موصول ہوئی ہیں اور کمیٹی نے تحقیقات جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کو کمیٹی نے طلب کر لیا ہے، ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا. وزیر خوراک کے بعد وزیر تعلیم کو بھی جو ہے وہ طلب کیا جائے گا. اس سے قبل خیبر پختونخوا کے وزیر کمیونیکیشن اینڈ ورک شکیل خان کو عہدے سے جو ہے وہ فارغ کیا گیا تھا. شکیل صاحب کا جو ہے وہ شکیل احمد کا ٹویٹ ایک جو ہے وہ سامنے آیا. انہوں نے کہا میں نے قائد عمران خان کے سامنے صوبے کی حقائق سامنے رکھے ہیں. دراصل حکومت ہماری ہے لیکن چلا کوئی اور رہا ہے. ہمارے ورکرز نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمیں ووٹ دیا تھا، لیکن حکومت اور اکثریت کے باوجود جس نے ہمارے ورکرز پر تشدد اور جعلی پرچے بنائے تھے اس کے خلاف حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی. خٹک اور محمود خان کے کارناموں کو بھی بے نقاب کیا تھا جس پر مجھے وزارت سے نکالا گیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ کون سچا اور کون جھوٹا تھا. میں تمام پارٹی ورکرز کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے نظریے پر کمپرومائز نہیں کروں گا اور جو سچائی ہے وہ اپنے قوم کے سامنے رکھوں گا. اچھا، اس میں عاطف خان اور جنید اکبر دونوں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور دونوں نے جو ہے وہ شکیل خان کے حق میں بیانات دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر شکیل خان اگر کرپٹ ہیں تو پھر سارے کرپٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے آج بھی اپنے ذاتی مکان میں نہیں رہتا اتنے سالوں کے بعد بھی، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ کس طرح لگا سکتے ہیں. تو جو پہلا امپریشن آیا تھا ان ساری چیزوں کا وہ یہی تھا کہ یہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل فائٹ ہے جو یہ شکل اختیار کر رہی ہے اور یہ آگے چل کے تھوڑا سا مزید اگلی ہوگی ابھی، انلیس اور انٹل عمران خان صاحب کوئی فائر فائٹنگ کا کام نہ کریں بیچ میں اور اس چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش نہ کریں. تو عمران خان صاحب کا بلکہ ایک ماضی کا جولائی 2023 کا، پچھلے سال کا، آج سے 1 سال پہلے کا ان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے سابق وزیر شکیل خان کو 47 روز میں 8ویں مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ ابھی بھی ظالم و جابر کی منشا سے انحراف کی راہ پر پوری طرح ثابت قدم اور تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کرنے سے انکاری ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مستقبل کی یہی تو وہ قیادت ہے جو ظلم کی تاریک رات کا سینہ چیر کر ابھر رہی ہے اور اس پاکستان کی بنیاد ڈالے گی جو حقیقی آزادی کی منزل سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ. مجھے کسی حد تک مجرموں اور فسطائیوں کے اس گروہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے صحیح معنوں میں نظریاتی کارکنوں اور قائدین کی دریافت و نشاندہی جیسے قدر کٹھن کام کو میرے لیے آسان بنا دیا. تو صرف 1 سال پہلے خان صاحب جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے اور آج جو ہے وہ اس شخص کو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ سے ہی نکال دیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کے کام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور گورننس کے بھی ان کے اوپر چارجز ہیں. بہرحال یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ انٹرنل فائٹ ہے اور اسی طرح ہی ہوتا ہے. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی یہی سب کچھ فیس کر رہی ہے اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ فیس کر رہی ہے. اور ہم نے سینٹرل میں بھی تو دیکھا نا، عمر ایوب صاحب نے جس طرح استعفیٰ دے دیا تھا اور شیر افضل مروت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جس طرح اس کو سائڈ لائن کرنا پڑ گیا اور مطلب اوور آل وہاں پہ شبلی فراز کے استعفے کے لیے ڈیمانڈیں آنا شروع ہو گئی تھیں. فواد چودھری صاحب ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو کام شام کچھ نہیں آتا، یہ کچھ نہیں کریں گے، خان صاحب اسی طرح ہی جو ہے وہ اندر رہیں گے. تو دس از واٹ ہیپنس جب ایک آپ کا مین سینٹرل لیڈر یہاں پہ موجود نہ ہونا تو ہر کوئی جو ہے وہ فن خان بن جاتا ہے اور ہر کوئی اپنے طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ چلانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور کل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ سابق آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ، ان کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ میڈیا نے رپورٹ کی اور تمام چینلز نے تقریباً اسے رپورٹ کیا کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور لیکن بعد میں ان کی جانب سے ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی جس میں انہی کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ ٹی وی پہ چل رہی تھی اور وہ کھڑے ہوئے اس کے سامنے جو ہے وہ چائے پی رہے تھے. ہی واز گیونگ دا امپریشن کہ انہوں نے مطلب یہ کہا کہ جی اس کو کہتے ہیں یلو جرنلزم، یہ ہے پاکستان کا میڈیا اور یہ ہے ان کی سچائیاں.
تو اس کے اوپر جو ہے وہ چند جرنلسٹ نے اس کے اوپر مزید وضاحت کی کہ جی ان کو بالکل ان کو حراست میں لیا گیا تھا، ان سے کویشچننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو چھوڑا گیا ہے، تب یہ گھر واپس گئے ہیں اور باہر واپس جا کے جو ہے اس کے بعد یہ سارا سٹنٹ انہوں نے کیا کہ نہیں میں تو کبھی گرفتار ہوا ہی نہیں ہوں۔ اب سچائی کیا ہے؟ میرا خیال میں بڑا آسان طریقہ ہے کہ سابق آئی جی صاحب جو ہیں وہ سیدھا سیدھا ان چینلز کے اگینسٹ کمپلینٹ کر دیں پیمرا میں جا کے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں عمران خان کی پیغام رسانی میں مصروف غیر قانونی نیٹ ورک کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایکسپریس یہ کہہ رہا ہے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم نے قریبی سٹاف کو اہم پوائنٹس پر تعینات کر رکھا تھا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے اپنے اردلی ظہیر کو چودھری پرویز لاہی شاہ محمود قریشی کے ساتھ تعینات کر رکھا تھا، دوسرے اردلی جمیل کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ نائٹ شفٹ میں تعینات رکھا ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق وارڈر یاسر ریاض کو پی بی اکاؤنٹ، سجاد صدیق کو تلاشی انچارج، شبیر فراز کو سامان تلاشی اور وی آئی پی موومنٹ پر تعینات رکھا گیا تھا۔ ہیڈ وارڈن زفران کو جیل کے باہر اسپیشل ملاقات پر تعینات رکھا گیا تھا اور سٹاف کے تمام ممبران کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کیے جانے کا امکان ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے، ان کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں پہنچ گئیں اور انہوں نے وہاں پہ درخواست دائر کی ہے کہ ان کے شوہر کو بازیاب کرایا جائے، کیونکہ ابھی تک کچھ نہیں پتا، ان کو نہ کسی کورٹ آف لاء میں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ وہی جس طرح ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ بندے غائب ہو جاتے ہیں اور کئی کئی دن جو ہے ان کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آخر گئے کس طرح ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ جو ایک اون کھوسا جو ایک یوٹیوبر ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کچھ نہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کدھر گیا ہے، وہ کہاں غائب ہے، کون اس سے کتنا وہ ناراض ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہاں اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ بالکل پوری طرح پرو پی ٹی آئی ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ کامیڈی کے اندر اوبیسلی کامیڈی ایک ایسی چیز ہے وہ بڑی زور کی جا کے چپتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ دیگر بھی جو کامیڈی کے شوز ہوتے ہیں نا، اکثر یہ رات 11 بجے جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو سیاسی تڑکا لگتا تھا نا، تو اس کی وجہ سے بہت سے مطلب سیاستدان، سینئر سیاستدان جو ہے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ تو لیکن اوبیسلی یہ ایک آپ کو اگر تو احترام کے اندر، عزت و احترام کے اندر کامیڈی کی جا رہی ہے دین دیٹس فائن، اگر کسی کی تضحیک نہیں کی جا رہی تو دین دیٹس فائن، لیکن تضحیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو ارسپیکٹو یار کچھ بھی ہے، آپ نے اگر کچھ بھی کرنا قانونی روٹ سے ہیں، اس کا پتہ ہی کچھ نہیں لگ رہا وہ کدھر گیا ہے، مطلب یہ تو نا انصافی ہے نا، اس کا بالکل ہی وہ غائب ہی ہو گیا ہے سین سے۔ آئی جسٹ امیجن کہ اس کی فیملی کس چیز میں سے گزر رہی ہوگی، میں تو بار بار صرف یہ سوچ رہا ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جناب NA-97 تاندلیاں والا دوبارہ گنتی کا کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے یہاں پہ مقرر ہو گیا۔ ابھی آج سے چند دن پہلے 3 کیسز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں اس کا فیصلہ آیا تھا، اب NA-97 کے بھی کا یہ کیس جو ہے وہ مقرر ہو گیا۔ 2 رکنی بینچ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان 19 اگست کو جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے، اور نون لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں پہ بھی اپیل کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے NA-97 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا تھا اور NA-97 سنی اتحاد کونسل کے سعد اللہ جو ہے وہ کامیاب قرار پائے تھے۔ تو اگر ایسا ہوا، اگر یہ وہی رزلٹ آیا جو لاسٹ ٹائم آیا تھا ان 3 سیٹوں کے حوالے سے، تو نون لیگ کو جو ہے وہ ایک اور سیٹ بھی یہاں پہ مل سکتی ہے۔ تو یہ جناب اس کے علاوہ شوکت بسرا صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے 17 اگست کو یعنی کہ آج فیصل مسجد اسلام آباد میں جنرل ضیاء الحق کے سالانہ برسی کے موقع پر وہاں فارم 45 لے کر جانے کا اعلان کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں ضیاء الحق صاحب کے، اعجاز الحق جنہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا، ان کا وہ ذرا ایک ٹاکرا کروانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ وہ پہلے بھی ویسے ایک دفعہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ان کے والد کی قبر کے اوپر پہنچ کے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ اعجاز الحق صاحب یہاں پہ آئیں اور قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں۔ تو شوکت بسرا صاحب بیسکلی ان کے اگینسٹ جو ہے الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن فارم 45 کے مطابق، بلکہ فارم 47 کے مطابق وہ یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ تو اب بسرا صاحب جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح ان کا آمنا سامنا ہو جائے۔ اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں، انہوں نے پنجاب میں جو بجلی سستی ہوئی ہے اس کا سہرا انہوں نے سارا کریڈٹ خود لے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ مزاحمت اور جدوجہد رنگ لاتی ہے، پنجاب کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ریلیف کے دائرے کو پورے ملک میں پھیلانا ہوگا، یہ ریلیف عارضی نہیں بلکہ مستقل ہونا چاہیے، باقی صوبائی حکومتیں اور وفاق بھی پیش رفت کرے۔ اچھا
اب میں یہ بیسکلی جماعت اسلامی پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور جماعت اسلامی کے اپنے اندر سے ہو رہی ہے کہ بھائی جان یہ جو اتنے دنوں کا آپ نے جو دھرنا دیا تھا اور یہ احتجاج کیا تھا، اس میں کیا کیا آپ نے؟ بلکہ آپ نے جس دن ایکچولی دھرنا دیا تھا اس دن تو بجلی کا ریٹ بڑھ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو کھایا پیا کچھ نہیں، اور گلاس توڑا 12 نے واپس آ گئے آپ۔ اب یہ جو بجلی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اور وہ بھی صرف پنجاب کے اندر ہوئی ہیں، اس کا یہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ تو میں نے تو نہیں سنا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ آپ کو کوئی کریڈٹ دیا ہو، جب وہ تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، تو جس کے بعد ہم نے بجلی کا ریٹ کم کیا ہے۔ اور آپ تو جو اصل آپ کا مدعا تھا وہ تو آئی پی پیز کے معاہدے کے ساتھ تھا کہ آئی پی پیز کے معاہدے جو ہیں وہ ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے، تو وہ کدھر گئے؟ وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو یہ بجلی کا ریٹ کم کرنے کا اگر آپ کوئی پوائنٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ مسلم لیگ نون نے لے جانے سارے پوائنٹس، اس میں آپ کسی، ہاں یہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی فیس سیونگ کے لیے 100 دفعہ استعمال کرتے رہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے پلان بنایا ہوا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آنے ہیں، ہم نے آپ کو کچھ نہیں دینا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔